آیت نمبر ہے 103۔ آیت نمبر ہے 103۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ خلاصہ اس واقعے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر دیا ہوا تھا، چونکہ نجومیوں نے فرعون کو یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، اور وہ بچہ اس زمانے میں پیدا ہونے والا ہے۔ قرآن نے اس کا 3-4 جگہ ذکر کیا۔ فرعون نے بچوں کے قتل کا آرڈر جاری کر دیا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو خوف ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو تابوت میں بند کر کے دریا میں بہا دیا جائے، اور جس ندی میں بہایا اور وہ پہنچتے پہنچتے فرعون کے دربار میں پہنچ گیا وہ تابوت۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی اہلیہ تک پہنچا دیا۔ وہ اس ندی پر چہل قدمی کر رہے تھے جو دریا سے ندی جاتی تھی فرعون کے محل میں۔ جیسے ہی فرعون کی بیوی نے دیکھا اولاد تھی نہیں، وہ دیکھ کر خوش ہوئی، اس نے کہا یہ بچہ تو بڑا حسین و جمیل ہے، اس کو ہم رکھ لیتے ہیں۔ بچے کو رکھ لیا گیا، وہ دودھ نہ پیے اور دودھ کا انتظام کیا گیا۔ حضرت موسیٰ کی بہن وہاں پھر رہی تھی صورتحال معلوم کرتی۔ کسی سرکاری ملازمہ نے کہا کہ محل میں ایک بچہ ہے وہ دودھ نہیں پی رہا، تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے اس نے کہا میں تمہیں ایک عورت کا پتہ بتاتی ہوں، اس عورت کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے۔ انہوں نے کہا جی بتاؤ، اپنی ماں کا پتہ بتا دیا۔ اب جب ان کی ماں کو بلایا گیا، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے لگی فوراً دودھ پی لیا۔ ان کی والدہ کو اللہ جل جلالہ نے بیٹے تک بھی پہنچا دیا اور شاہی دربار سے ان کو تنخواہ بھی ملنے لگ گئی۔ چند دن ایسا کیا، پھر ان کی والدہ نے عرض کیا کہ میرے لیے ہر روز محل میں آ کے بچے کو دودھ پلانا مشکل ہے، یہ بچہ میرے ہی حوالے کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ ان کی والدہ کے حوالے کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام شاہی گھر میں فرعون کے گھر میں پلے، شاہی ناز و نعمت سے پلے، چونکہ نبی تھے، پیدائشی فطرت کی پاکیزگی تھی، کوئی غلط بات شرکیہ بات دیکھتے اس پر ٹوکتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک معاملہ ہو گیا کہ ایک قبطی ظلم کر رہا تھا، لڑ رہا تھا ایک بنی اسرائیلی کے ساتھ، دونوں لڑ رہے تھے اور بنی اسرائیلی کو چھڑانے لگے۔ جس وقت وہ لڑائی چھڑانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے میں کیا معاملہ ہوا، قرآن نے صرف اتنا کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اس کو، اور جس سے وہ مر گیا، اور قتل موسیٰ علیہ السلام پر پڑ گیا، قتل کھل گیا۔ پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے آرڈر جاری کیے، اور جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے خیر خواہ تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں سے خفیہ مدین چلے گئے، وہاں جا کے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10-11 سال رہے، اور وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ یہ سارے واقعات تفصیل سے قرآن نے بیان کیا مختلف جگہ۔ وہاں سے واپس آ رہے تھے، اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے بھائی کو بھی نبوت دے دیجئے تاکہ وہ میرے معاون بنے، ان کو بھی نبوت دے دی گئی۔
دونوں کو حکم دیا گیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اللہ کی دعوت دو۔ یہاں سے پھر آگے بات شروع ہوتی ہے، یہاں ثم بعثنا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ فرعون کو آ کر انہوں نے یہ کہا میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ فرعون نے فوراً کہا کہ اگر اللہ کے رسول ہوں تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کو بھی پتہ تھا کہ جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں ان کے پاس معجزات ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزات دکھائے، ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کا دکھایا، اور دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنی بغل میں اس طرح دے کے نکالتے، وہ خوبصورت اتنی چراغ کی طرح روشنی دیتا کہ سارا دائیں بائیں کا ماحول جو ہوتا ہے وہ نورانی ہو جاتا۔ یہ 2 معجزات دیکھے۔ اب جب 2 معجزات دیکھے تو فرعون اس کے سرداروں کے پاس، اس کے وزراء کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً لوگوں کو ورغلانے کے لیے کہا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ جب جادوگر ہے تو جادوگر کا مقابلہ ظاہر ہے جادوگر ہی کر سکتے ہیں۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کیا کریں۔ انہوں نے کہا جی اس معاملے کو ابھی تھوڑا سا ڈیلے کرو، مہلت دو ان کو۔ مہلت دیتے دیتے کافی عرصہ تک یہ کشمکش چلتی رہی، اور پھر طے یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ کروایا جائے۔ وہ مقابلہ ہوا، اس میں اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے ذریعے ان جادوگروں کے جادو کو بدترین شکست دی۔ قرآن نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ اب ذرا الفاظ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو اصل مقصد ہے قرآن کا، جو دیکھنے میں چھوٹی ہیں حقیقت میں بہت بڑا سبق ہیں، وہ میں ترجمے میں ساتھ ساتھ کرتا ہوں۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے نبی بنا کر بھیجا، من بعدہم، ان سارے نبیوں کے بعد جن کا پیچھے تذکر آیا، موسیٰ کو بآیاتنا، ہم نے بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے وزراء اور اس کی کابینہ کی طرف، فظلموا بہا، یہ پوری ٹیم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر آپ دیکھیے کیسا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا، کیسا انجام ہوا فساد۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی زمین پر سب سے بڑا فساد کفر ہے، اللہ کی زمین پر سب سے بڑا فساد شرک ہے، اللہ کی زمین پر سب سے بڑا فساد انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو نہ ماننا ہے۔ ہمارے یہاں زیادہ مذہبی لوگ اس پہلو کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ سیلاب جو ہے یہ عذاب ہے، یہ سیلاب کیا ہے؟ عذاب ہے، اس کے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن جہاں میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا اس سیلاب کا ایک پہلو عذاب کا بھی ہے اور دوسرا پہلو ہماری نالائقی کا بھی ہے، اس سے انکار نہیں کہ یہ عذاب بھی ہے۔ ہمارے ہاں سودی نظام ہے، دن رات بے حیائی ہے، ہمارے تمام میڈیا کو دیکھ لیجئے وہ کیا دکھا رہا ہے، ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، اور سیاسی جھگڑوں میں دن رات ایک دوسرے کی عزتیں گالیاں دینا، الزام لگانا، تہمتیں لگانا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے اللہ کی نافرمانی کے اسباب ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے یہاں بد انتظامی بھی ہے۔ ہمارے یہاں حکومتوں نے ان علاقوں میں جو حفاظتی تدابیر تھی وہ سرے سے کی نہیں۔ اب وہ ہوٹل گر رہے ہیں، بعد میں اب تحقیقات سے ثابت ہو رہا کہ وہ ہوٹل خلاف قانون ہیں، وہ رشوت دے کے بنائے گئے ہیں، وہاں ان کا بننا نہیں چاہیے تھا، وہ دریا کی جگہ ہے، وہاں جو بننا اس نے گرنا ہی ہے۔ اب کہتے ہیں جی اللہ کا عذاب ہے۔ جب تدبیر غلط ہے، آپ نے صحیح تدبیر نہیں کی تو بھائی پھر مصیبت تو آنی ہی آنی ہے۔ بہرحال تو قرآن نے کہا کان عاقبۃ المفسدین، دیکھیے پھر فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کہا فرعون سے انی رسول من رب العالمین، میں رسول بن کر آیا ہوں اس رب کی طرف سے جو سارے جہان والوں کو پالتا ہے۔ یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے میں بھیجا گیا ہوں اس رب کی طرف سے جو سب کو پالنے والا ہے۔ حقیق علی، میں اس بات پر قائم ہوں، میں اس بات پر کاربند ہوں، الا اللہ اقول علی اللہ الا الحق،
کہ میں اللہ پر حق کے سوا اللہ کی طرف سے کوئی بات نہ کروں۔ کسی نبی نے کوئی بات بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کی۔ قرآن کریم نے ہمارے آقا کے بارے میں کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى، یہ ہستی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتی۔ اس لیے قرآن نے 2 ٹوک کہا حضور علیہ السلام کے بارے میں، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ چونکہ ہر نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس نے وہی کرنا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ حقیق میں قائم ہوں علی اللہ، اس بات پر، لا اقول علی اللہ، کہ میں نہ کہوں اللہ کے بارے میں، الا الحق، مگر سچی بات۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، یقیناً میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اور میں نے ابھی عرض کیا وہ بھائی کتنی نشانیاں تھیں؟ 2 نشانیاں۔ لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، سانپ بن گیا۔ یہ خوفناک، یہ رعب اور دبدبے والی نشانی تھی، معجزہ تھا۔ بھائی تھوڑا سا غور کرنا۔ اور دوسری نشانی کیا تھی؟ ہاتھ بغل میں دیا، اور پہلی خوف والی تھی، دوسری امید والی تھی۔ پہلی سے خوف پھیلا اور دوسری سے ماحول سارا نورانی ہو گیا۔ آگے قرآن للناظرین کہہ رہا ہے، جس سے پتہ چلا کہ وہ دیکھنے والوں کو خوب لذت دیتی تھی۔ تو دونوں پہلو دکھا دیے۔ اس لیے فرمایا فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، میرے ساتھ بھیج دیجئے بنی اسرائیل کو۔ کل کے درس میں نے ساری تفصیل عرض کی تھی کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، کیا تعداد تھی، اور بعد میں وہ کس طرح مغلوب ہو گئے، غلام بنا لیے گئے۔ اور بھائی ذرا غور کرنا، بنی اسرائیل کے حالات میرے اور آپ کے سامنے اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں، کل میں نے اللہ کے نبی کا ارشاد سنایا تھا کہ میری امت پر بھی وہی حالات آئیں گے بھائی جو کس پر آئے؟ بنی اسرائیل، حضرت یوسف کے ذریعے چند لوگ مصر داخل ہوئے، اللہ کے حکم پر قائم ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی۔ یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد آہستہ گرتے اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے غلامی کی انتہا کو پہنچ گئے۔ بالکل یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی میں تنے تنہا کھڑے ہوئے، اور جب مکہ سے رخصت ہوئے 200-250 ساتھی ساتھ تھے، سارے مخلصین تھے۔ مدینہ میں جا کے مخلص ملتے گئے، ایک عظیم الشان انقلاب کھڑا کیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو عروج دیا، پوری دنیا کے وسائل پر قابض ہو گئے اور پوری دنیا پر کنٹرول کر لیا۔ 7 سال 8 سال چلتا رہا، اور پھر وہی بنی اسرائیل کی طرح مسلمان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے پھرے، زوال آتا گیا، گرتے دیکھ لیجئے کہ مسلمان کہاں پہنچ گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک کا کوئی اہم فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک اوپر کے اشارے نہ ہوں۔ عالم اسلام کا کوئی اہم فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اتنے گر گئے اور یہود و نصارہ اور امریکہ کے ایسے غلام بنے کہ بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر اگر کوئی عالم یہ کہہ دے کہ لوگوں کو، اے لوگو بے حیائی سے باز آؤ، مغربی تہذیب سے بچو، بیت اللہ میں کھڑے ہونے والے اس عالم دین کو بھی 10 سال کی سزا ہوگی۔ بھائی کتنے کی سزا ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے شیخ صالح آل طالب کو جو پاکستان بھی آئے تھے، جس وقت لاہور بحریہ ٹاؤن کی مسجد کا افتتاح ہوا تھا، تو اس وقت یہی پاکستان آئے تھے، اور انہوں نے یہاں کی تقریر میں یہ کہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ پاکستان سے محبت ہے، اس لیے کہ میں نے جس استاد سے قرآن کریم حفظ کیا ہے وہ پاکستان لاہور کے تھے۔ وہ کہاں کے تھے؟ لاہور کے تھے۔ 2 حرم کے امام پاکستانیت، یہ بھی اکثر پاکستانی اور ہندوستان کے علماء کے جو اس وقت شیخ معیقلی ہیں، ان کی ماں بھی لاہور کی ہے، ان کی والدہ بھی کہاں کی ہے؟ اس وقت جو موجودہ ائمہ ہیں
ان میں سے ایک شیخ معقلی ہیں جو اس وقت بھی امام نماز پڑھاتے ہیں، نماز تراویح بھی ہیں، خطیب بھی ہیں۔ ان کی جو والدہ ہے وہ لاہور کی ہے، ان کے والد جو ہیں وہ عرب ہیں جدہ کے، انہوں نے لاہور کی خاتون سے شادی کی تھی اور ان کی والدہ جو ہے وہ لاہور کی ہے۔ بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا، غلامی کی حد دیکھیے، شیخ صالح آل طالب نے صرف اتنی بات کہی حرم کے خطبے میں، چونکہ یہ موجودہ جو ولی عہد ہے یہ بدبخت ان کا ہی ایجنٹ ہے۔ میں خود آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، پہلے جدہ جب بھی گئے ہیں تو وہاں ساحل کا جو علاقہ ہے وہاں بے حیائی کی اجازت نہیں تھی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا شعبہ وہاں کام کر رہا ہوتا تھا۔ میں جب ابھی 18 میں گیا تو وہاں دیکھ کر صورتحال میں تو حیران ہو گیا کہ میں دبئی کے ساحل پر کھڑا ہوں یا جدہ پہ ہوں۔ ہمیں 5 منٹ گزارنا مشکل ہو گئے۔ مغرب کا وقت تھا، میں نے دوستوں کو کہا بھائی یہاں صورتحال بہت خراب ہے، نماز پڑھ کے چلتے ہیں۔ مجھے یقین آئے، میں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ کہنے لگا اس بدبخت نے کیا ہے۔ اور وہاں تقریباً جو 10 کلومیٹر کا رقبہ ہے وہاں شعبہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو جانے کی بھی اجازت نہیں۔ پہلے وہاں علماء کی گاڑیاں پھر رہی ہوتی تھی، اگر کسی کو بے حیائی میں دیکھتے فوراً منع کرتے۔ اب شیخ صالح آل طالب نے صرف اتنا کہا ہے حرم کے خطبے میں کہ لوگوں بے حیائی سے بچو، مغربی تہذیب سے بچو، ننگا ہونے سے بچو، اسلام کی جو تعارف، بھائی یہ باتیں انہوں نے غلط کی ہیں، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ اس پر ان کو اس سے معزول کیا، اسی وقت گرفتار کیا، وہ کیس چلتا رہا، ان کو پہلے 2-3 سال گرفتار رکھا، پھر رہائی ہوئی، عدالت نے ان کو بری کر دیا، دوبارہ اپیل کی گئی اور عدالت پر دباؤ ڈال کر اب ان کو 10 سال کی قید ہو گئی۔ اور یہ صرف ایک نہیں، سینکڑوں علماء ہیں سعودیہ کے جو خفیہ جیلوں میں پڑے ہیں، انہوں نے کوئی بغاوت کی بات نہیں کی، کوئی بادشاہ کو نہیں للکارا، صرف نہی عن المنکر، اخلاق اور نصیحت کے لہجے میں صرف قوم کو یہ کہا ہے کہ لوگوں بے حیائی سے بچو۔ اب غلامی اس حد تک چلی گئی ہے، وہی معاملہ جو بنی اسرائیل کا تھا وہی معاملہ یہاں ہو گیا کہ ہم ان کی غلامی میں کوئی ایسا بھائی اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے ایسے واقعات نہیں ہیں کہ جی فیصل مسجد میں اذان نہیں ہو سکتی، فلاں مہمان آئے ہوئے ہیں، بھائی آپ بھول گئے ہیں؟ کسی کو نہیں یاد؟ ہماری قوم کا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ ہمارے ہاں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بین الاقوامی مہمان آئے ہیں، فیصل مسجد میں اذان ہے، اور ابھی جو ہوا تھا سال پہلے، اور سندھ کے ایک جج نے وہاں کی جو عدالت کی جو مسجد تھی وہاں اذان پہ کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی کہ جی اس سے ہماری کیا ہوتی ہے؟ نیند خراب ہوتی ہے، مجھے سونا ہوتا ہے۔ وہ تو اللہ جزائے خیر دے، اس مسجد کے مولوی صاحب کو وہ ڈٹ گئے، انہوں نے سارا میڈیا اکٹھا کر لیا، پورے ملک میں شور مچ گیا۔ تو یہ وہی پستی ہے، یہ وہی پستی ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيل، حضرت موسیٰ نے کہا آپ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجیے۔ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ، فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے فَأْتِ بِهَا، اس کو پیش کر۔ اس سے پتہ چلا فرعون کو یہ پتہ تھا، اس کو بدبخت کو ساری سمجھ تھی کہ اللہ کے نبی جب بھی آتے ہیں بھئی ساتھ کیا لے کر آتے ہیں؟ معجزات لے کر آتے ہیں۔ فَأْتِ بِهَا، اور مکہ والوں کو بھی پتہ تھا۔ بھائی کیا مکہ والوں نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ نہیں کیا؟ بار بار کیا۔ فَأْتِ بِهَا، آپ ذرا وہ معجزہ لائیے، ان كنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ بھائی وہ کیا بن گیا؟ ثعبان بڑے اژدہے کو کہتے ہیں، اور اس کی مزید صفت قرآن نے مبین بیان کی ہے۔ میں اس لیے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں بہت بڑا اژدہا، چونکہ ثعبان میں پھر مبالغہ قرآن نے کیا، ثعبان کہتے ہیں بڑے اژدہے کو، اور جب ساتھ مبین آ گیا اس سے پتہ چلا کہ وہ اژدہا بہت بڑا تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، وہ چمک اٹھا دیکھنے والوں کے لیے۔ ناظرین سے پتہ چلا کہ سارا مجمع دیکھتا،
وہ ایسی نورانی روشنی تھی کہ فرعون کا سارا دربار بھائی اس سے کیا ہو گیا؟ چمک اٹھا، سارا دربار اس سے چمک اٹھا۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہا فرعون کی قوم کے بڑے لوگوں نے، ان ھذا لساحر علیم، لگتا ہے یہ موسیٰ تو بڑے علم والا جادوگر ہے، بہت بڑا جادوگر ہے۔ حالانکہ صورتحال سمجھ گئے تھے بھائی، صورتحال ہمارے یہاں بھی صورتحال لوگ سمجھ جاتے ہیں لیکن بدبختی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمود غازی سے میں نے براہ راست سنا تھا، بھائی آپ سن رہے ہیں میری بات کہ تھک گئے ہیں؟ توجہ کیجئے میری طرف۔ محمود غازی بہت پاکستان کے صفحے بہت بڑے صاحب علم تھے، اللہ نے بڑی زبانوں پر عبور دیا تھا اور قرآن و سنت کے بڑے ماہر۔ میں نے خود ان سے سنا کہ مجھے نیشنل اسمبلی میں 14 دفعہ بلایا گیا سود پر لیکچر کے لیے۔ کتنی مرتبہ؟ کہنے لگا جب میں 14ویں مرتبہ گیا تو مجھے صرف بلایا گیا 2 گھنٹے کے سوالوں کے جوابات کے لیے۔ کہنے لگا جب میں سوالات کی باری ہے، میں نے تمام نیشنل اسمبلی میں کہا آپ ذرا خاموش ہوں، میں سوالوں کے جواب دیتا ہوں، آپ کا ایک سوال یہ ہوگا، اس کا جواب یہ ہے، آپ کا ایک سوال۔ میں نے 1.5 گھنٹے میں بغیر ان کے سوال کیے ان کے سارے ان کی طرف سے خود ہی سوال کرتے اور خود ہی کیا دیتے۔ کہنے لگا 1.5 گھنٹے کے بعد سارے وزراء نے کہا جناب آپ کو ہمارے سوالوں کا کیسے پتہ چل گیا؟ کہا 14 سال سے تو میں آ رہا ہوں یہاں، تمہارے 14 سال ہو گئے تمہارے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے۔ اگلی بات جو میں نے خود ان سے سنی، کہنے لگے نجی مجلسوں میں تمام وزراء بڑے لوگ مجھ سے یہ مانتے تھے کہ واقعی سود لعنت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، سود ہی کی وجہ سے ہمارا ملک تباہ ہو رہا۔ کہنے لگے بعض مرتبہ تو حیران ہو جاتا تھا، مجھے وزیر خارجہ کہا کرتے تھے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اعلان جنگ ہے۔ جب تک میں حیران ہوتا تھا کہ جس وقت میرے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے ہوتے تھے اس وقت باتیں کچھ کرتے تھے، اور جب جا کے اسمبلی میں کھڑے ہوتے تھے وہاں باتیں پتہ سب کو ہے۔ اب فرعون نے خود کہا اگر تو اللہ کا نبی ہے تو مجھے کیا دکھا بھائی ابھی پیچھے کہا کیا تو نشانیاں فاتی بہا لا، اب جب دکھا دی تو کیا کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم، یہ تو جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم، اور اوپر سے الزام بھی ٹھوک دیا، یہ چاہتا ہے ان یخرجکم من ارضکم، کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، بے دخل۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی بات کہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی بات کہی ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا، حکومت ہو پروپیگنڈا نہ ہو۔ ہمارے یہاں کیا پوزیشن، کیا حکومت، اتنا جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، پروپیگنڈا کرتے ہیں، پوری ٹیمیں تنخواہوں پر رکھی ہوئی ہیں، اور ہم ان کو جھوٹ کو لے کے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کے جھوٹوں کو لے کے کیا کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں انہوں کا کام تو بیوقوف بنانا ہے، ہمارا کام بیوقوف بننا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ مجھے تمہاری حکومت چاہیے، تمہارا ملک، بس 2 باتیں کہی جو آپ کے سامنے ہیں، لیکن آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، یریدو، یہ موسیٰ چاہتا ہے، ان یخرجکم من ارضکم، کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، فرعون نے اپنے کابینہ سے پوچھا ہاں تو مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا، ساری کابینہ نے کہا ارجہ واخاہ، آپ اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دے دو۔ کیا کرو بھائی؟ مہلت دے دو۔ وارسل فی المدائن حاشرین، اور جمع کرنے والوں کو شہروں میں بھیجو، وہ جادوگروں کو لاؤ۔ یہ بھی جادوگر ہے، جادو کا مقابلہ کس سے کریں گے؟ جادو سے کریں گے۔ یأتوک بکل ساحر علیم، اور وہ سارے جادوگروں کو لے کر آئے گا، لیکن ساحر علیم، بڑے بڑے جادوگروں کو لائے، چونکہ یہ بھی بڑا جادوگر ہے۔ یأتوک، وہ لے کر آئیں آپ کے پاس، بکل ساحر علیم، بڑے بڑے جادوگروں کو۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اس آیت سے کل آگے چلے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ